فجر کی اذان ہونے لگے، اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہوئی تھی کہ ساس گالیاں دینے لگے۔ میڈم سوئی ہوئی تھی، ہے کوئی شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ علی برہم ہوا، وہ اٹھی، علی بھی غصے میں تھا۔ شرم ہے تم کو؟ ٹائم دیکھو، امی خود ہی ناشتہ بنا رہی ہیں، تیری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ سائرہ کیا کہتی جب علی کو ہی فرق نہیں پڑتا تھا، سائرہ درد میں ہو یا مر رہی ہو۔ وہ خاموش رہی اور کچن میں چلی گئی۔ سارا کام کیا، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جس میں سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی۔ دن بھر سب کو لیے ناشتہ بناتی، اینٹیں اٹھا کر دیتی، کبھی مٹی اٹھا رہی ہوتی۔ 4 مہینے اس نے مزدوروں کی طرح گھر تیار ہوا۔ علی کے ساتھ رہتے ہوئے وہ علی سے دور تھی۔ علی سے دور رہنے کا دن کی دوریوں سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی۔ اولاد نہ ہونے کے اسے تانے دینے لگے۔ ایک ڈر تھا، علی تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے۔ ان دنوں اس سے چھپ کر علی کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ سائرہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھی۔ جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی ماما کہہ رہی تھی علی چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ سائرہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ علی کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ سائرہ پاس گئی۔ آج کل کریم لگا رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ، سائرہ علی کے کندھے پر سر رکھ کر کہہ رہی تھی۔ علی آپ خوش رہیں ہمیشہ، میں ہر نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ علی مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے علی کے گھر آئے۔ ساس نے کہا کہ تم کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس عورت۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ شادی کے بعد اس نے ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا۔ خاموشی سے رونا، بے پناہ گلے، لیکن شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے کبھی قبول نہ کرتی، اور سامنے علی کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ علی کی شادی کچھ ہی دنوں میں ہوئی اور وہ دوسری بیوی کو لے آیا۔ کمرے میں وہ علی کے ساتھ رہتی تھی۔ آج اس کمرے میں علی کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ سائرہ کو ایک اور کمرہ دے دیا گیا۔ علی اپنی بیوی کو مری لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن سائرہ دیمک کی طرح درد کھا رہا تھا۔
سارے گھر والے اور رات کی تنہائی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن سائرہ اکیلے ایک کمرے میں موت کے قریب آ گئی۔ ایک رات پھر وہ کمرے میں سوئی اور آج درد برداشت نہ کر پائی۔ سر میں شدید درد تھا۔ وہ علی کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کوئی نہ آیا۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھیں اس نے، آخر وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی، آج بھی نہیں ناشتہ بنانے اٹھی۔ علی نے آواز دی، امی، سائرہ کو بولو ناشتہ کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، منوس مری سوئی ہوئی ہے ابھی تک، سونے دیں، آج اسے کوئی نہ جائے۔ اس کو کمرے میں شام کا وقت تھا، لیکن ابھی تک سائرہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ آخر کار ساس کمرے میں گئی اور دیکھا سائرہ زمین پر پڑی ہے۔ ساس نے شور مچایا، سب آئے اور دیکھا۔ اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا اور اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی۔ لیکن ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے علی کی دوسری بیوی نے دیکھا کہ کچھ رپورٹیں اور میڈیسن تھی۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس کو برین ٹیومر تھا، نہ جانے کب سے تھا۔ ایک ڈائری بھی تھی جس میں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی، علی مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، آج میں نے سارا دن مزدوری کی، علی نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوئی، کہتا تم بہت اچھی ہو، پر پتہ نہیں کیوں وہ مجھے سے دور دور رہتا ہے۔ میں آج تیار ہوئی، لیکن اس نے میری تعریف نہیں کی، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ میں پھر بھی ناراض نہیں ہوئی، مجھے وہ بہت ڈانٹتے ہیں، مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں علی کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہوگا۔ ہمارا گھر تیار ہو گیا ہے، دوسری شادی کر رہے ہیں، مجھے کمرے سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو علی کے سوا کوئی ہے بھی نہیں، بس مرنے تک نوکرانی بن کر ادھر ہی رہوں گی۔ علی اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسے برگر لا کر دیا، میں نے کہا مجھے بھی لا دو، کہتا دماغ نہ خراب کرو میرا، میں نے صرف برگر ہی مانگا تھا، کنجوس کہیں کا نہ ہو، لا دیتا، ایک برگر ہی تو تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، میرا دل ہے میں علی کی باہوں میں مر جاؤں، کاش علی میرا درد سمجھ سکتا تو میں سکون سے مر جاتی۔ علی، آپ میری ڈائری پڑھو تو اپنے آپ کو میری موت کا ذمہ دار نہ سمجھنا، اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، اور جب اولاد ہوئی اس کو میری قبر پہ ضرور لے کے آنا۔ آج تو درد سے برا حال ہے، لکھا بھی نہیں جا رہا، دل کر رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں۔ آگے سائرہ خاموش تھی۔ علی بہت رویا، لیکن اب فائدہ، علی اس کی قبر کے پاس گیا۔ کافی دیر معافی مانگتا رہا، لیکن اب چاہے کچھ بھی کرتا اس نے واپس نہیں آنا تھا۔